السلام علیکم جی. آزاد کشمیر کے اندر گزشتہ جو روز تھا وہ بڑا ڈیڈلی گزرا، خاص طور پہ میرپور ڈویژن میں کوٹلی کے اندر جو ہے وہ عام لوگوں کی شہادتیں ہوئیں. کچھ جو پولیس ہوائی فائرنگ کر رہی تھی اس کی زد میں آئے اور کچھ لوگ جو ہیں ان کو ڈائریکٹ بھی فائر لگے. اس حوالے سے متضاد اطلاعات ہیں، لیکن بہرحال جانی نقصان ہوا ہے. بڑا ڈیڈلی دن گزرا ہے گزشتہ جو روز تھا، لیکن آج کا جو دن تھا وہ کافی نارملائز گزرا. کافروں کو ایز آف کیا گیا اور قافلے جو ہیں وہ راولہ کوٹ کی طرف رواں دواں ہیں. آج تازہ ترین کیا صورتحال ہے، انوار سے پوچھتے ہیں. انوار، پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ کل کوٹلی، چونکہ آپ کا تعلق بھی کوٹلی سے ہے، جی، تو کوٹلی میں کل کیا ایک میدان جنگ بنا رہا سارا دن؟ بہت شکریہ لوج صاحب. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کل جو مظاہرین کوٹلی میں نکلے تھے، کچھ مظاہرین کھرٹا سے آئے، کچھ چڑوئی سے، اور جو دیگر علاقے جو کوٹلی کے ساتھ لگتے ہیں وہاں سے جو مظاہرین کوٹلی آہستہ آہستہ جمع ہونا شروع ہوئے، تو وہاں پہ پولیس نے جو نا وہ ان کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس شیلنگ اور ہوائی فائرنگ اور اس طرح کی چیزیں کی، جس کی زد میں تقریباً 6 لوگ ہمارے جو وہاں پہ وہ شہید ہو گئے. اب اس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ وہ سارے مظاہرین نہیں تھے، وہ کوئی احتجاج میں لوگ شامل نہیں تھے. کوئی 2-4 لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے گھروں پہ صرف باہر جو شور شرابہ دیکھنے کے لیے باہر نکلے کہ باہر کیا ہو رہا ہے. تو ان میں اس میں ایک ڈاکٹر احسن صاحب ہمارے بہت اچھے جو جاننے والے تھے، اور ایک خاتون بھی اسی طرح وہاں پہ شہید ہوئی. باقی 2-3 دوست اور بھی شہید ہوئے. تو اب یہ ساری صورتحال کل کی کوٹلی میں تھی، اور کافی زیادہ کل تو بڑی پریشانی کا دن تھا. ٹینس تھا. اور کوٹلی آپ کو پتہ ہے میرا شہر ہے کوٹلی، اور جتنے بھی لوگ شہید ہوئے وہ سارے جاننے والے تھے. تو ایک بڑے تکلیف کا جو نا کل دن گزرا. تو اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی کہ قافلے جو راولہ کوٹ پہنچ رہے ہیں، وہاں پہ جو پلندری، تراڑ کھل، حجیرہ، تتا پانی، یہاں کے جتنے بھی قافلے تھے وہ آلموسٹ وہاں پہ پہنچ چکے ہیں راولہ کوٹ. اور جو میرپور ڈویژن جیسے کوٹلی کا قافلہ، ڈڈیال، میرپور، بھمبر اور چکسواری، یہ جو قافلے ہیں یہ بھی وہاں پہ راولہ کوٹ شہر کے بالکل پاس پہنچ چکے ہیں. تو کسی بھی وقت یہ راولہ کوٹ شہر میں داخل ہو جائیں گے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ تھوڑا سا گورنمنٹ نے ہاتھ کھینچا پیچھے؟ جس سچویشن سے یہ راولہ کوٹ پہنچے ہیں اس سچویشن میں تو لگتا ہے کہ تھوڑا چیزوں کو ایز کیا گیا، تبھی یہ قافلے وہاں پہ پہنچے ہیں. ادروائز جو آج دن کی خبر وہ یہ تھی کہ ان کو کھائی گلا کے مقام پہ، قافلوں کو کھائی گلا کے مقام، اور راولہ کوٹ سے تھوڑی سی پیچھے ایک جگہ کھائی گلا، وہاں پہ چاروں طرف سے پولیس نے گھیر لیا اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو نا وہ سارے سلسلے کو مانیٹر کر رہے ہیں. اس وقت کی خبریں بھی کچھ اچھی نہیں تھی، لیکن اس کے بعد جو چیزیں سمجھ آئی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ قافلے راولہ کوٹ شہر میں پہنچ چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے بھی کسی نہ کسی سطح پہ کوئی فیصلے ہو رہے ہیں، کوئی بات ہو رہی ہے کہ حالات غلط حکومت کا بھی صدر جو ہیں ریاست کے لطیف اکبر صاحب، پرائم منسٹر فیصل راٹھور اور دیگر وزراء وہ آج مظفر آباد ہیں. انہوں نے ایک اعلیٰ سطحی کے جو ہے وہ اجلاس کیا. اب اجلاس میں کیا فیصلہ ہوا یہ تو سمجھ نہیں ہے، لیکن یہی ہے کہ آپ جو یہ تشدد کا جو سلسلہ کار ہے اس کو کم کیا جائے، اور عام لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ اس طرح کا تشدد، اس طرح کی چیزیں نہ کی جائیں. آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ آپ کے وہاں رابطے بھی ہیں، آپ کا شہر ہے کوٹلی، آپ آزاد کشمیر سے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل کیسے آئے؟ مطلب خود سے یہ ایک تحریک ہے، کوئی بلانے والا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنی بڑی تعداد. سب سے پہلے یہ لوگ ستائے ہوئے لوگ تھے. جیسے اس دن میں ہم نے بات کی کہ ہمارے جو عوامی نمائندے ہیں، جو منسٹرز ہیں یا وزیر اعظم ہیں، جب یہ ڈیلیور نہیں کرتے تو لوگ بھوکے پیاسے ان چیزوں کے پیچھے، اب بجلی، پانی، آٹا، یہ بنیادی ضروریات تھی، ان کے پیچھے لوگ باہر نکلے، اور یہ کرتے کرتے تحریک اتنی بڑی ہو گئی کہ آج آپ حساب لگا لیں کہ اتنے تشدد، اتنی شہادتوں کے باوجود بھی لوگ ایک بڑی تعداد میں باہر نکلے. جیسے آپ نے پرسوں پوچھا تھا کہ 9 جون کو لوگ نکلیں گے، تو میں نے کہا تھا جو کشمیریوں کی روایت ہے اس حساب سے تو لگتا ہے کہ نکلیں گے، تو وہ اس حساب سے نکلیں لوگ، پھر ایک دفعہ سے نکلیں. آج ایک ہیلی کاپٹر بھی کریش ہوا ہے میرے خیال ہے. ہیلی کاپٹر کریش ہوا ہے مظفر آباد کے اندر. وہ ٹیک آف کرتے ہیں فنی خرابی کی وجہ سے ہوا، اور اس کے اندر کوئی فوجی جوان تھے. اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو بھی قبول فرمائے، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جو ایک ضروری چیز، ایک اور بڑی خبر چل رہی تھی، پیچھے جو گیم پلان جو چل رہا ہے اس حوالے سے کچھ خبریں آپ کے پاس ہیں؟ یہ جو سب سے بڑی گیم یہ ہے کہ صدر ریاست، جو سابق صدر ریاست ہے انور مسعود صاحب کو، سردار انور مسعود خان، ان کو ایمرجنسی طور پر مظفر آباد بلایا گیا. وہ غالباً امریکہ میں تھے. جی. اب وہ پتہ نہیں امریکہ میں تھے یا اسلام آباد میں تھے، پر ان کو مظفر آباد بلایا گیا، لیکن ویسے امریکن نیشنلٹی ہولڈر ہے، تو اس وقت کہاں تھے یہ کنفرم نہیں ہے. لیکن اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ان کو کسی مشاورتی عمل میں شامل کرتے ہیں، مطلب ڈائلاگز میں شامل کرتے ہیں، یا پھر کچھ اور ہونے جا رہا ہے. آزاد کشمیر کے اندر کچھ اور ہونے جا رہا ہے. یہ بھی ایک اطلاع ہے ہمارے پاس کہ ایمرجنسی
کوئی اس سے لگنے کی بھی چانسز ہیں. ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن اس طرح کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں. لیکن میرا خیال ہے اگر انہوں نے ایمرجنسی لگانی ہوتی تو وہ کبھی بھی ان کو ایزاف نہ کرتے, ان کو روک کے رکھتے, اکٹھا نہ ہونے دیتے, کیونکہ جب کراؤڈ اکٹھا ہو جاتا ہے پھر اس کو ڈسپرس کرنا بڑا بالکل ایسی مسئلہ آپ کی بات بالکل 100% درست ہے. اگر انہوں نے ایسا کرنا ہوتا تو پھر ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی. ہاں. لیکن یہ ہے کہ حالات کسی بھی ٹائم پہ خراب بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں, تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ کچھ ایسی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ ایمرجنسی لگ سکتی ہے. بے شک یہ ایسی خبریں ہیں, لیکن میں اوور آل جو آج سارا دن مانیٹر کیا ہے, مجھے اس بات کی سمجھ آئی ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر حکمرانوں نے کچھ تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیے ہیں اور چیزوں کو بہتری کی طرف لے جانے میں اہم کوششیں جاری ہیں. بہت سارے بیک سٹیج پہ لوگ جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں. دوسری طرف سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو ایک بڑا طوفان بدتمیزی ہے, اور بہت سارے فیک اکاؤنٹس جو ہیں وہ پنجابیوں کو, پاکستانیوں کو گالی دے رہے ہیں, اور بہت سارے فیک اکاؤنٹ میں نے دیکھا ہے جو کشمیریوں کو گالی دے رہے ہیں. بنیادی طور پہ دشمن کا جو ایک ایجنڈا ہے ہمیں آپس میں لڑانے کا, وہ اس ساری سچویشن کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے. آپ بھی بی اویئر رہیں, اس حوالے سے محتاط رہیں. اور یہ جنگ پاکستان کے خلاف نہیں ہے سر, یہ جنگ کشمیر کے خلاف نہیں ہے. پاکستانی بھی ہمارے بھائی ہیں, کشمیری بھی ہمارے بھائی ہیں. بنیادی طور پر یہ جو تحریک تھی, میں نے آپ کو پہلے بتایا, یہ چند بنیادی حقوق کی بات تھی, بنیادی چیزیں, لیکن اس میں فائدہ اٹھانے والے لوگ اس طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہمارا دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے جی, کہ ہمیں پاکستان کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے, پاکستان کو کشمیر کے خلاف کشمیر کے کرنے کی. خلاف. پاکستانیوں کو بھی سوچنا ہوگا, کشمیریوں کو بھی سوچنا ہوگا. اس کی عادت کو بھی بیٹھ کے بات کرنی ہوگی, اس کی عادت کو بھی بیٹھ کے بات کرنی ہوگی کہ ہم آپس میں بھائی ہیں. صحیح ہے, بالکل اسی پیغام کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے. بہت اچھی خبریں آج نہیں, کوئی کم از کم کوئی ڈیڈلی کوئی چیز, کوئی ایسی انسیڈنٹ کو سامنے نہیں آیا. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ کریں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.